بہت سارے لوگوں کے اوپر تصویر کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور میں تصویر ملنا، کسی کی تصویر ملنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ یا اسی طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کی تصویر ملنا آج کل کے دور میں مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ تصویر نہیں مل رہی تو آپ اس کے کسی دوست کو یا سہیلی کو بول دیتے ہیں کہ مجھے فلاں کی پک چاہیے، تو زیادہ تر اللہ والے دوست ایسے ہوتے ہیں، اچھا آپ کو تصویر چاہیے، تو تھوڑی دیر ہنسی مذاق کیا اور اس کی تصویر سینڈ کر دی۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں تصویر کے اوپر، آج کے دور میں تصویر کے اوپر سب سے زیادہ جادو کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے بال ملنا، کپڑے ملنا یا ناخن ملنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن تصویر ملنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو تصویر لے کے انسان جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کر دو۔ جیسے ہی جادوگر آپ کی تصویر کے اوپر جادو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ اچانک سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گرمائش کا محسوس ہونا شروع ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے آپ کے چہرے پہ اچانک سے بہت زیادہ گرمائش یا آگ آ چکی ہے، کیونکہ جادو کرتے ہوئے جادوگر آپ کی تصویر آگ کے پاس رکھتا ہے، اور جادوگر شرکیہ منتر پڑھتے ہوئے جنات کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کر دو، اور وہ جادو سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ گرمائش کا محسوس ہونا، چہرے پہ اچانک سے خارش آ جانا، چہرے کے اوپر اچانک سے دانے یا دھبوں کا آنا شروع ہو جانا۔ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، ڈرماٹولوجسٹ کو چیک بھی کروائیں، لیکن اس کی میڈیسن یوز کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ کوئی بھی اثر نظر نہ آنا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے چہرے سے وہ جادو آپ کے جسم پہ آنا شروع کرتا ہے، جس میں بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، بالوں پہ، سر پہ خارش آ جانا، اور وہ خارش آہستہ آہستہ آپ کے جسم تک آ جانا، یعنی جسم کے حصے پہ، خاص طور پہ پچھلے حصے پہ یا نچلے حصے پہ شدید خارش ہونا، اور یہ خارش بھی ایسی ہونا کہ دن کے وقت اس خارش کا احساس نہ ہو، لیکن رات کو سوتے وقت آپ کو شدید یہ خارش ہونا۔ بعض دفعہ اس خارش کی شدت اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو خارش کرتے ہوئے اس پہ زخم بھی بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جادو جب آپ کے جسم پہ پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے، یعنی کہ جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے جادوگر کو اس انسان نے پیسے دیے ہوں گے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، اس کا چہرہ خراب ہو جائے، اس کی منگنی ٹوٹ جائے، یا اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کے بیوی بچوں سے اس کی ناراضگی ہو جائے، گھر میں اس کے بے سکونی ہو جائے، تو وہ علامات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ کیونکہ اس طرح کا جادو 90% لوگ اسی طرح کا آج کل جادو کر رہے ہیں۔ اب اس کا جادو کا علاج کرنے کے سب سے پہلے جب آپ کے چہرے پہ جلن یا ایسی ہی خارش محسوس ہو تو آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ تھوڑا لے لیں، زیادہ لے لیں، جتنا بھی لے لیں، لیکن خالص آب زمزم لینا ہے۔ اب بہت سارے بہن بھائی یہ کہیں گے کہ آب زمزم، خالص آب زمزم ملنا بہت مشکل ہے، تو آج کے دور میں آن لائن بھی آپ آب زمزم بائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی آن لائن آب زمزم کا لکھیں گے تو بہت ساری فیسلٹیز، بہت ساری ویب سائٹس ایسی اوپن ہوں گی جو آن لائن آب زمزم، خالص آن لائن آب زمزم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ آپ نے اس آب زمزم کی بوتل چھوٹی بوتل میں ڈال کے 500 ml کی لے لیں، اس کے اندر آب زمزم ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے۔ جب وہ آب زمزم صحیح برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک باؤل میں نکال لیں، اور ایک کاٹن کی مدد سے، یعنی کہ روئی کی مدد سے اس آب زمزم میں روئی کو ڈپ کریں، کاٹن کو ڈپ کریں، اور اس کاٹن، اس روئی کی مدد سے آب زمزم اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں، یعنی کہ آب زمزم کے اندر ہلکی سی روئی کو ایڈ کریں۔ جب اس روئی کے ساتھ پانی لگ جائے، آب زمزم لگ جائے، تو اس روئی کو اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلمات اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض بھی پڑھتے جانا ہے کہ بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ عمل آپ نے رات کو، ہر رات کو کم از کم سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے،
یا नमी वाली फूंक अपने दोनों हाथों पे मार के अपने पूरे चेहरे पे पूरे जिस्म पे फेर लें। और इस अमल के साथ साथ आपने हर रोज़ मगरिब के वक्त आपने सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग ज़रूर सुननी है। और जब आप सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आपने पूरी अटेंशन के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो सूरह सुननी है। ये नहीं करना कि रिकॉर्डिंग ऑन की और आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। मैक्सिमम 1.5 घंटे की ये रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप अपने आप को 1.5 घंटा भी सेहत के लिए नहीं दे सकते तो इससे बुरी चीज़ क्या है। आपने डेली कम से कम 15 दिन तक ये अमल ज़रूर करना है। रिकॉर्डिंग डेली पूरी सुननी है, पूरे ध्यान से सुननी है। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका जादू अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म भी होगा और इसके साथ साथ आप अपने चेहरे पे नूर, खूबसूरती और चमक खुद देखेंगे। याद रखें, आज के दौर में जादूगर 90% जादूगर काला जादू तस्वीर के ज़रिए ही करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। ऐ मालिक, हमारे उठे हुए इन गंदे हाथों की तरफ न देख। मालिक, अपना रहम और अपना करम फरमा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, इस हाल के अंदर जबकि उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस कदर उन पर मसाइब और अलाम हैं, ऐ मालिक व मौला, इस माह मुक़द्दस की मुक़द्दस घड़ियों का सदका ऐ अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ऐ मालिक, जो उन पर मसाइब और अलाम बारिश की तरह बरस रहे हैं, ऐ मालिक तो अपना खास फजल और अपना करम फरमा। उनकी इस आजमाइश को, इस इम्तहान के अंदर उनको कामयाब फरमा, उनकी इस आजमाइश को दूर फरमा। ऐ मालिक व मौला, अपना करम फरमा, उनको आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ऐ मालिक, हम गुनहगार सियाकार जो भी हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, तुझे तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसकी महबूबियत का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। ऐ मालिक, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ऐ मालिक, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा देने वाले नौजवानों को इलाहुल आलमीन हिम्मत और हौसला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत के जितने भी हुक्मरान हैं, ऐ मालिक उनको शर्म व हया अता फरमा। ऐ मालिक, उनको कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला और हिम्मत अता फरमा। ऐ मालिक व मौला, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे होकर ऐ मालिक व मौला कश्मीर की सलामती के लिए, हक़ हुदरादियत के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।